اللہ رب العالمین نے سورہ طور میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین فیملی کے ممبرز کو جنت میں جمع کرے گا، اور فیملی کے جو ممبر ہیں نیکیوں میں متفاوت ہوں گے، کوئی بہت زیادہ نیکیاں والے ہوں گے، کوئی کم نیکیوں والے ہوں گے، تو کسی کے درجات بلند ہوں گے، کسی کے درجات کم ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات، جن کے درجات کم تھے، اونچے درجات کر کے ایک فیملی کے طور پر جنت میں بھی رکھے گا۔ تو حاضرین گرامی، میاں بیوی کا رشتہ یہ کسی کی موت سے ٹوٹنے والا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کی شرط کے ساتھ قیامت تک چلنے والا، جنت میں بھی قائم و دائم رہنے والا ہے رشتہ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے جن سے تمہارے جوڑے بنائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو مودت، محبت، ہمدردی کا رشتہ بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور یقیناً اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت کے سامان ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی اس آیت کریمہ میں اس رشتہ زوجیت کو، میاں بیوی کے رشتے کو، نکاح کے رشتے کو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نشانی بتایا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک عظیم نشانی بتایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے جوڑے تمہارے جن سے بنائے۔ اب یہ رشتہ زوجیت، یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ حاضرین گرامی، میاں بیوی کا رشتہ اس دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ اس سرزمین کے پہلے دو انسان آدم و حوا علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ، رشتہ زوجیت ہے۔ تو اس طور پر اس سرزمین کا پہلا اور اولین رشتہ یہی رشتہ، رشتہ زوجیت ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق یہ رشتہ زوجیت اٹوٹ رشتہ ہے، ٹوٹنے والا رشتہ نہیں، یہ قیامت تک قائم و دائم رہنے والا رشتہ، ایمان کی شرط کے ساتھ
میاں بیوی اگر ایمان کی حالت میں ہو اور ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کی حالت میں رخصت ہونے والے میاں بیوی قیامت میں جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ طور میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین فیملی کے ممبرز کو جنت میں جمع کرے گا اور فیملی کے جو ممبر ہیں نیکیوں میں متفاوت ہوں گے. کوئی بہت زیادہ نیکیاں والے ہوں گے, کوئی کم نیکی والے ہوں گے, تو کسی کے درجات بلند ہوں گے, کسی کے درجات کم ہوں گے. تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات, جن کے درجات کم تھے, اونچے درجات کر کے ایک فیملی کو ایک فیملی کے طور پر جنت میں بھی رکھے گا. تو حاضرین گرامی, میاں بیوی کا رشتہ یہ کسی کی موت سے ٹوٹنے والا رشتہ نہیں ہے, بلکہ ایمان کے شرط کے ساتھ قیامت تک چلنے والا, جنت میں بھی قائم و دائم رہنے والا رشتہ ہے. اور حاضرین گرامی, اگر غور کیا جائے اس دنیا میں جتنے رشتے پائے جاتے ہیں, بہن بھائی کا رشتہ ہو, ماں بیٹے کا رشتہ ہو, اس دنیا میں جتنے رشتے پائے جاتے ہیں ان تمام رشتوں کی بنیاد یہی رشتہ زوجیت ہے. ان تمام رشتوں کی جڑ یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی ایک اجنبی لڑکا اور لڑکی جب نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہاں سے اولاد اور نسل کا ایک سلسلہ چلتا ہے, پھر ایک فیملی بنتی ہے, پھر خاندان بنتا ہے. اس طرح جتنے دنیا میں رشتے پائے جاتے ہیں ان تمام رشتوں کی جڑ اور بنیاد یہی رشتہ زوجیت میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو حاضرین گرامی, جب یہ رشتہ زوجیت تمام رشتوں کی جڑ ہے تو شریعت کہتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمام رشتوں میں تقوی آئے, تمام رشتوں میں دینداری آئے, تمام رشتوں میں نیکی بڑھے, تمام رشتے پھولیں پلیں اور آگے بڑھیں اور پورے رشتے قائم و دائم رہیں اور پورے رشتوں میں خیر و بھلائی رہے, تو یاد رکھو اس جڑ اور بنیاد کو صحیح بناؤ, اس جڑ میں تقوی پیدا کرو, اس جڑ میں اور اس بنیاد میں نیکی اور تقوی پیدا کرو. جس خاندان کی جڑ, جس خاندان کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو, دین پر رکھی گئی ہو, اخلاق پر رکھی گئی ہو, اس سے پھوٹنے والی اور رشتے, اس سے پھوٹنے والی اور شاخیں نیک بنیں گی, متقی بنیں گی, دیندار بنیں گی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب کبھی تمہارے پاس رشتوں کے پیغام آئیں اور ایسے رشتوں کے پیغام آئیں جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھو, رشتے قائم کرو. لڑکے کے لیے رشتے کی تلاش جاری ہے, دیندار لڑکی, بااخلاق لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو لڑکے والے کو چاہیے کہ بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھے. اور اگر لڑکی کے لیے رشتے کی تلاش جاری ہے, دیندار بااخلاق لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھیں, دین اور اخلاق کو سامنے رکھ کر رشتے کریں. اور اگر دین اور اخلاق کو بھول کر, دین اور اخلاق کو پس پش ڈال کر, خوبصورتی کو دیکھ کر, مالداری کو دیکھ کر, دنیا کو دیکھ کر, دولت کو دیکھ کر, حسن و جمال کو دیکھ کر اور خاندان اور حسب و نسب کو دیکھ کر رشتے کیے گئے, دین کو بھلا دیا, فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. ایسے رشتے پنپنے والے رشتے نہیں ہیں, بڑھنے والے رشتے نہیں ہیں. جو رشتے تقوی کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتے, جو رشتے نیک اور اخلاق کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتے, یہ وہ رشتے ہیں جہاں پر جھگڑے پیدا ہوں گے, جہاں پر لڑائیاں پیدا ہوں گی, روزینہ کے جھگڑے, روزینہ کی لڑائیاں. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, زمین میں فساد پھیل جائے گا, ہر جگہ لڑائی جھگڑے. اور چند سال کیا گزر گئے, چند مہینے کیا گزر گئے, رشتے جو ابھی جڑے تھے وہ رشتے ختم ہو جائیں گے, وہ رشتے ٹوٹ جائیں گے. ہاں, شریعت تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم اگر عورت کے حسن جمال کو دیکھنا چاہ رہے ہو, حسن جمال کو دیکھو. اگر تم مالداری کو دیکھنا چاہ رہے ہو, مالداری بھی دیکھو. اگر تم خاندان دیکھنا چاہ رہے ہو, خاندان بھی دیکھو. تنکح المرأة لأربعین ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین. لیکن یاد رکھو, تمہیں جو دیکھنا ہے تم دیکھو, تمہیں خوبصورتی دیکھنا ہے, تمہیں مالداری دیکھنا ہے, تمہیں خاندان دیکھنا ہے, جو دیکھنا ہے دیکھو, لیکن کبھی دین کو نظر انداز نہ کرنا, کبھی دین اور اخلاق کو نظر انداز نہ کرنا. دین کو بھلا کر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر رشتے کرو گے تو پھر ایسے رشتے کامیاب ہونے والے رشتے نہیں ہیں.
فرض پر بذات الدین، دین کو ترجیح دے کر دین اور اخلاق کی بنیاد پر رشتے کرو، یہ رشتے کامیاب ہونے والے رشتے ہیں، یہ رشتے آگے بڑھنے اور قائم و دائم رہنے والے رشتے ہیں۔ تو دین اور اخلاق کی بنیاد پر جو رشتے ہوں گے وہ چلنے والے، پھولنے والے اور قائم و دائم رہنے والے رشتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی، یہاں پر حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی ہیں، پہلی چیز دین اور دوسری چیز اخلاق۔ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں یا غلطی کر جاتے ہیں، کبھی دین کو دیکھ لیتے ہیں اخلاق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کبھی اخلاق کو دیکھ لیتے ہیں دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نہیں، دونوں چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، دین اور اخلاق۔ دین کیا ہے؟ دیکھو کہ وہ عقیدہ اس کا صحیح ہے یا نہیں، اس لڑکی اور اس لڑکی کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، کہیں اس کے عقیدے میں بدعت و خرافات نہیں، کہیں اس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ تو نہیں، دیکھو اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، پھر اس کی نمازیں دیکھو، اس کے روزے دیکھو، یہ دین ہے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، دیکھو لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ جھوٹ بولنے والا تو نہیں، گالی گلوچ کرنے والا تو نہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والا تو نہیں، معاشرے میں گنڈے کے حصے سے جانے جانا والا تو نہیں۔ اس طرح دین اور اخلاق کو دیکھنا ہے۔ اگر تمہیں دین دیکھنا ہے تو مسجد میں دیکھو، اور اخلاق دیکھنا تو مارکیٹ میں دیکھو۔ دونوں چیزوں کو دیکھ کر جو جن بنیادوں پر جو رشتے قائم ہوں گے وہ رشتے آگے بڑھنے والے رشتے ہیں، وہ رشتے آگے بڑھنے والے اور پنپنے اور پھولنے پھلنے والے رشتے ہیں۔ حاضرین گرامی، شریعت نے اس طرح رشتہ زوجیت کو، میاں بیوی کے رشتے کو دین اور اخلاق اور ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، دین اخلاق اور ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور اگر کافر رشتہ دار ہو، میاں بیوی کا رشتہ کفر کی بنیاد پر تھا، تو پھر ایسا رشتہ قائم و دائم رہنے والا نہیں۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی اگر کافر ہیں تو ایسا رشتہ قائم نہیں رہے گا، ایسا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ حاضرین گرامی، غور کیجئے صحابہ کرام کی زندگی۔ صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا، بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کی بیویاں کافر، اور بہت ساری صحابیات ایسی جن کے شوہر کافر۔ آسمان سے آنے والی وحی نے بتا دیا، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ یاد رکھو اے صحابہ و صحابیات، اگر تمہاری بیویاں کافرہ ہیں تو تم ان کو اپنی زوجیت میں رکھ نہیں سکتے، اور اگر تمہارے شوہر کافر ہیں تو تم ان کی زوجیت میں رہ نہیں سکتی۔ کافر کی زوجیت میں کوئی مسلمان نہیں، اور کسی مسلمان کی زوجیت میں کوئی کافر عورت رہ نہیں سکتی۔ سوچئے، کئی صحابہ جن کی بیویاں کافرہ، اور کئی ایسے صحابیات جن کے شوہر کافر۔ کیا کیا جائے آخر؟ صرف ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت ام سلیم اسلام قبول کر لیتی ہیں، اور ان کے شوہر مالک کافر ہیں، مشرک ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے۔ اور سوچئے، حضرت ام سلیم کے پاس بالکل چھوٹا ننھا منا بچہ ہے، انس بن مالک، جن کو ہم کہتے ہیں انس بن مالک چھوٹے ننھے مننے بچے ہیں، اور حضرت سلیم اسلام قبول کر لیتی ہیں اور اپنے بچے کو اسلام کی تاکید کرتی ہیں، دین سکھاتی ہیں۔ کافر شوہر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو میرے دین سے نہ موڑو، میرے بیٹے کو میرے دین سے دور نہ کرو۔ اور یہیں پر آسمان سے وحی نازل ہو گئی کہ اگر تمہارے شوہر کافر ہیں تو تم ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ سوچیے حضرت ام سلیم کے آگے کتنے چیلنجز، خود ان کا اپنی زندگی کا اخراجات، ان کی اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی، اور پھر ان کا چھوٹا ننھا منا بچہ انس، اس کا کیا جائے، زندگی کے گزر بسر کیسا ہوگا، زندگی اخراجات کون اٹھائے گا۔ لیکن حضرت ام سلیم اللہ پر یقین کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے کافر شوہر مالک سے جدا ہو جاتی ہیں، اپنے کافر شوہر مالک سے جدا ہو جاتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، کیسی آزمائشیں اور کیسے چیلنجز زندگی میں فیس کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ام سلیم کی زندگی میں ایک اور چیلنج آتا ہے، ایک اور چیلنج۔ حضرت ابو طلحہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ام سلیم مالک سے جدا ہو گئی ہیں، الگ ہو گئی ہیں، تو ابو طلحہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اور ابو طلحہ کون ہے؟ مدینے کے بڑے بڑے مالداروں کا شمار، مدینے کے سرداروں میں ان کا شمار، بہت بڑے مالدار۔ حضرت ام سلیم کے پاس نکاح کا پیغام پہنچتا ہے، حضرت ام سلیم پریشان ہو جاتی ہیں اور صاف طور پہ انکار کر دیتی ہیں، اے ابو طلحہ، میں چاہ کر بھی تمہارا رشتہ قبول نہیں کر سکتی۔ تم ایک ایسے انسان ہو کہ تمہارا رشتے کا پیغام کوئی ٹھکرا نہیں سکتی، کوئی عورت خوشی بخوشی قبول کرے گی، لیکن میں چاہ کر بھی تمہارا یہ پیغام قبول نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا، کیا وجہ ہے؟
میرا رشتہ تم کیوں قبول نہیں کر سکتی, میرا پیغام تم کیوں قبول نہیں کر سکتی؟ حضرت ام سلیم نے کہا اس لیے کہ تم کافر ہو میں مومنہ ہوں, تم کافر ہو میں مومنہ ہوں, تمہارے کفر پر رہتے ہوئے میں تمہاری بیوی بن نہیں سکتی. ابو طلحہ نے کہا اگر ایسی بات ہے, اگر میں اسلام قبول کر لوں, اگر میں مسلمان ہو جاؤں. حضرت ام سلیم نے کہا اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو, نہ صرف یہ کہ میں تم سے نکاح کروں گی بلکہ تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا, تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا, الگ سے مجھے مال دھن دولت دینے کی ضرورت نہیں, تم اسلام قبول کر لو, تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اے ام سلیم اس بات پر کون گواہ ہے, اس بات پر گواہ کون ہے؟ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ جاؤ اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ, اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کے ساتھ دور سے دیکھتے ہیں کہ ابو طلحہ وہاں سے چلے آ رہے ہیں, ابو طلحہ وہاں سے چلے آ رہے ہیں. یہیں پر حضرت پیارے نبی حضرت ابو طلحہ کو دیکھتے اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ دیکھو ابو طلحہ آ رہے ہیں اور ان کی پیشانی پر مجھے ایمان کا نور نظر آ رہا ہے. ابو طلحہ پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں, بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو ابو طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں نہ صرف یہ کہ وہ مجھ سے شادی کریں گی بلکہ میرا اسلام لانا ہی ان کا مہر ہوگا. اے اللہ کے رسول آپ کو اس بات پر گواہ بننا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ضرور میں اس بات پر گواہ بنتا ہوں. اور سبحان اللہ دیکھیے ایسے نیک بنیادوں پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں کیسی برکتیں زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں, کیسی برکتیں زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں. بعد میں مدینے میں جو بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے, فقہاء سبع جن کو کہا جاتا ہے, ان میں کی اکثریت حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد, حضرت ام سلیم کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد. زندگی اگر اس طرح یہ رشتہ زوجیت نیکی کی بنیاد پر قائم ہو, تقوی کی بنیاد پر قائم ہو تو پھر زندگی میں ایسی عظیم برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. انہی کی زندگی کا اور واقعہ سنیے. زندگی میں پریشانیاں جب آتی ہیں, مصیبتیں جب آتی ہیں, کس طرح انسان نیکی کی بنیاد پر اس کو فیس کرتا ہے, کیسے اس کے ساتھ لڑتا ہے. حضرت ابو طلحہ کے ذریعے ام سلیم کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا, ایک اور بیٹا پیدا حضرت ابو طلحہ کے ذریعے. اور ابو طلحہ سفر میں جا رہے تھے, اس وقت وہ بچہ بیمار تھا, ابو طلحہ سفر میں نکل گئے اور ابو طلحہ کی چلے جانے کے بعد وہ بچہ انتقال کر گیا. ام سلیم دیکھیے کس قدر صابرہ ہیں, کس قدر صبر سے کام لیتی ہیں, اپنے بچے کو اپنے گھر کے کنارے پر سلا کر ایک چادر اڑا دیتی ہیں. ابو طلحہ شام میں لوٹ کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسا ہے میرا لخت جگر, کیسا ہے میرا بیٹا؟ حضرت ام سلیم کہتی ہیں پہلے سے زیادہ آرام کی حالت میں, پہلے تکلیف میں تھا, وہ تکلیف میں نہیں, وہ آرام میں ہے. ابو طلحہ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو شفایابی ہو گئی اور سو رہا ہے میرا بیٹا. اس کے بعد حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں, پھر خود تیار ہوتی ہیں اپنے شوہر کے لیے, پھر میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں. صبح جب ہوتی ہے حضرت ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ ایک سوال پوچھوں تم سے, ایک آدمی اگر تمہارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھے اور وہ آدمی اپنی امانت لینا چاہے تو کیا تم ناراض ہوگے, کیا تم غصہ ہوگے؟ ابو طلحہ نے کہا میں کیوں غصہ ہوں گا, جس کی امانت تھی, جس کی چیز تھی وہ لے کر چلا جائے گا, میں کیوں ناراض ہوں گا؟ تو ام سلیم نے کہا تمہارا جو لخت جگر تھا, تمہارا جو بیٹا تھا, وہ اللہ کی امانت تھی تمہارے پاس, اللہ نے اپنی امانت لے لی. حاضرین گرامی دیکھیے زندگی کے ایسے چیلنجز, ایک باپ سمجھ سکتا ہے بیٹے کی جدا ہونے کا غم, ایک ماں سمجھ سکتی ہے بیٹے کی جدا ہونے کا غم, لیکن دیکھیے ایمان کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کیسی برکتیں ان کی زندگی میں عطا کرتا ہے. اور زندگی کے بڑے بڑے جو چیلنجز آتے ہیں کس طرح وقت کی آن میں کس طرح حل ہو کے رہ جاتے ہیں. حضرت ابو طلحہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا ماجرا ہے, پورا ماجرا سناتے ہیں, پوری کہانی سناتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کل رات تم نے جو تعلقات قائم کیے ہیں اللہ رب العالمین اس سے اولاد دے گا اور بڑی بابرکت اولاد ہوگی. پھر اللہ رب العالمین نے فوراً دوسری اولاد انہیں عطا کی.
تو حاضرین گرامی زندگی کی جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ ایمان کی حالت کے ساتھ کرنا، تقوی کے ساتھ کرنا، یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ رشتہ زوجیت نکاح میاں بیوی کا رشتہ تقوی کی بنیاد پر رکھا گیا ہو، اخلاق اور کردار کی بنیاد پر رکھا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد دیکھیے زندگی چیلنجز میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، بارہا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، انہیں خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، پانچواں خلیفہ بھی نہیں کہا جاتا ہے، یہ صحابی نہیں لیکن پانچواں خلیفہ نے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین کی خلافت کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا، پھر اس کے بعد انہوں نے خلفائے راشدین کی خلافت کے طرز پر خلافت قائم کی اور حکومت کی، انہوں نے بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، خلیفہ بننے سے بڑے بڑے عیاش تھے، خلیفہ بننے سے پہلے ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے بڑے عیاش تھے، بڑے عیش و آرام کی زندگی انہوں نے گزاری، لیکن جیسے ہی خلیفہ بنے ذمہ داری کا احساس دل میں ایسے آیا، اللہ کا ڈر اور خوف ایسے آیا، زندگی پوری طرح بدل کے رہ گئی، جو گناہوں کے راستے پر لگی تھی زندگی وہ نیکی کے راستے پر لگ گئی اور پوری طرح نیک بن گئے عمر بن عبدالعزیز۔ اور دیکھا اگر میں نیک بننا چاہوں اس وقت تک نیک بن نہیں سکتا جب تک کہ گھر میں موجود بیوی میرا ساتھ نہ دے، جب تک گھر میں موجود میری بیوی میرا ساتھ نہ دے تب تک میں نیک نہیں بن سکتا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی۔ عبد الملک بن مروان کون؟ عبد الملک بن مروان وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ، اور کیسی بادشاہت ان کی، دنیا کی اس کونے سے لے کر اس کونے تک جس بادشاہ کی حکومت، اتنا بڑا بادشاہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے فاطمہ دیکھو اگر آخرت چاہتی ہو، آخرت میں بھلائی چاہتی ہو، آخرت کی زندگی کی طلب تمہارے دل میں ہے تو یاد رکھو ہمیں دنیا کو ٹکرانا ہوگا، ہمیں دنیا کو ٹکرانا ہوگا، گرچہ میں وقت کا حاکم ہوں، گرچہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، چاہوں تو دنیا کے خزانے لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دو، لیکن یاد رکھو آخرت ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی، ہمیں آخرت کی فکر ہے تو نیک بننا ہوگا، اور نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ تم نے اپنے باپ کے گھر سے جو جو زیورات تم لائی ہو، جو جو زیورات تم لائی ہو بیت المال کے حوالے کر دو، اس لیے کہ تمہارا مال نہیں، یہ بیت المال کا مال ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ حاضرین گرامی، فاطمہ وہ بادشاہ کی بیٹی عبد الملک بن مروان، ایک کونے سے دنیا کو ایک دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ان کی حکومت، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فاطمہ کے 4 بھائی، عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے اپنے وقت کے اپنے دور کے بادشاہ رہ چکے ہیں، ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، 4 بادشاہوں کی بہن اور عظیم بادشاہ کی بیٹی۔ اس کے سامنے عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جو جو زیورات تم لائی ہو بیت المال کے حوالے کر دو، جبھی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چونکہ رشتہ نیک بنیاد پر ہوا تھا، تقوی اور اخلاق کی بنیاد پر ہوا تھا، فوراً بیوی شوہر کی بات مان لیتی ہے، اپنے پورے زیورات بیت المال کے حوالے کر دیتی ہے۔ اور سبحان اللہ، عمر بن عبدالعزیز جتنی زندگی گزارے، تقوی اور طہارت کی زندگی انہوں نے گزاری، غربت کی زندگی گزاری، اور اس دنیا سے جب رخصت ہوئے، اس دنیا سے جب چل بسے، اس حالت میں چل بسے کہ بچوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد بیوی کا گزر بسر مشکل ہو گیا، فاطمہ اور ان کے بچوں کا گزر بسر مشکل ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کھانے پینے کے لیے تک کی اشیاء موجود نہیں ہیں، تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ جاؤ اپنا بیت المال میں جو زیورات ہے وہ زیورات لے لو۔ بلکہ ایک روایت میں بیت المال کا جو نگہبان تھا وہ خود آ کر کہتا ہے اے فاطمہ تم نے جو زیورات دیے تھے وہ زیورات میں سنبھال کر رکھا ہوں، اگر کہو تو لا کر دے دوں تمہیں، اگر کہو تو لا کر دے دوں تمہیں۔ دیکھیے بچوں کے کھانے کی اشیاء موجود نہیں، لیکن دین اور تقوی ہو تو کیسے انسان برداشت کر لیتا ہے۔ فاطمہ نے کہا میں نے اپنے شوہر کی زندگی میں شوہر سے وعدہ کیا تھا، شوہر کی زندگی میں شوہر سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ یہ مال پورے زیورات میں بیت المال کو دوں گی، شوہر کی وفات کے بعد یہ مال میں لے نہیں سکتی، شوہر کی وفات کے بعد یہ مال میں لے نہیں سکتی، یہ بیت المال کا مال ہے، اور اگر میں لے لوں تو کل روز قیامت اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤں گی میں، اللہ کو کیا جواب دوں گی میں۔ انہوں نے غربت کی زندگی، تکلیف کی زندگی گزارنا پسند کیا، لیکن اس مال کو لینا پسند نہیں کیا۔ تو حاضرین گرامی، تقوی کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں، زندگی
زندگی میں عظیم برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور جو میاں بیوی دونوں نیک ہوں تو ان کی گود میں پلنے والی اولاد کا سوچیے, ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی نیک ہوگی. جب اولاد بھی نیک, میاں بیوی بھی نیک, تو پوری فیملی اور پورا گھرانہ, پورا خاندان نیک. اور اس آیت کے مصداق بنے گا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. پروردگار مجھے اپنی ذریت سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما, اور مجھے متقیوں کا امام بنا. کیا مطلب یہ کہ میں گھر کا ذمہ دار ہوں, میری بیوی بھی نیک ہو, میں بھی نیک ہوں, میرے اولاد بھی متقی ہوں. اس طرح تمام ایک متقی فیملی کا ذمہ دار ہونے کے ناطے میں متقیوں کا امام بنوں. یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب میاں بیوی کا رشتہ تقوی کی بنیاد پر ہو, میاں بیوی نیک ہو, اولاد بھی نیک ہو, تبھی جا کر اس چیز قائم ہو سکتی ہے. اور حاضرین گرامی, اللہ رب العالمین نے جو اس رشتے کو مودت کا رشتہ کہا ہے, سکون کا رشتہ کہا ہے, کہ بیوی شوہر سے سکون حاصل کرتی ہے, شوہر بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے, دونوں کے درمیان محبت ہوتی ہے. شوہر کے لیے بیوی کب سکون کا سامان بنے گی اور شوہر بیوی کے لیے سکون کا سامان کب بنے گا؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ تقوی کی بنیاد پر رشتہ قائم ہو, اخلاق کی بنیاد پر رشتہ قائم ہو. تقوی کے بغیر, اخلاق کے بغیر نہ بیوی شوہر کے لیے سکون کا سامان بن سکتی ہے اور نہ شوہر بیوی کے لیے سکون کا سامان بن سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اور حاضرین گرامی, جو فیملی اس طرح دنیا میں ان کے ماں باپ بھی نیک, بچے بھی نیک, یہ جو مومن فیملی ہے, اس دنیا سے جانے کے بعد کل جنت میں, کل روز قیامت میں اللہ رب العالمین اس مومن فیملی کو جنت میں بھی فیملی کی حیثیت سے رکھے گا, جنت میں بھی فیملی کی حیثیت سے رکھے گا. یہ مومن فیملی جو اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی بسر کر کے چلی گئی, کل روز قیامت جنت میں بیٹھ کر, جنت میں مجلس جما کر اپنی دنیاوی حالات کو یاد کریں گے, اپنی دنیاوی حالات کو یاد کریں گے اور کہیں گے فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے, ان کی مجلس جمی ہوگی اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں بڑے ڈرے سہمے تھے, اللہ کے عذاب کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا ڈر ہمارے دل میں بسا ہوا تھا, ہم بڑے ڈرے ہوئے تھے, ایمان کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہوا, اللہ رب العالمین کی ہم پر کرم فرمائی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دردناک عذاب سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا. اور وہ آیت سورہ طور کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ رب العالمین مومن فیملی کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے, ایک ساتھ ایک جگہ رکھنے کے لیے, جن کے درجات نیچے اوپر ہوں گے تمام کے درجات کو ایک بنا کر ایک مومن فیملی کو جنت میں مومن فیملی کی حیثیت سے رکھے گا. یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ تبھی ممکن ہوگا جب کہ رشتہ زوجیت تقوی اور اخلاق کی بنیاد پر قائم ہو. اور حاضرین گرامی, اتنا ہی نہیں بلکہ ایک انسان چاہتا ہے, ہر ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ میری اولاد زندگی میں ترقی کرے, بڑا نیک نام ہو, خوشی کی زندگی گزارے, عیش و آرام کی زندگی گزارے, عزت اور نیک نامی کی زندگی گزارے. ہر ماں باپ کی تڑپ ہوتی ہے, لیکن اس چیز کو پانے کے لیے, اس مقصد کو پانے کے لیے راستے کیا اپنائے جاتے ہیں؟ اچھا جاب لگا دیا, اچھی جائیداد بنا دی, اچھا گھر بنا دیا, اچھی جگہ رشتہ کا لگا دیا, بڑے گھرانے میں بڑی دولت والوں سے رشتہ کر دیا. آپ کو جو کرنا ہے کرو, لیکن یاد رکھو اپنی اولاد کے مستقبل کی اگر فکر ہے تو اولاد کے مستقبل کی فکر کے لیے سب سے پہلے خود نیک بنو, خود نیک بنو. اس لیے کہ اولاد کے فیوچر اور مستقبل میں آنے والی مصیبتوں میں تمہاری نیکی, تمہارا تقوی, تمہاری عبادتیں تمہارے اولاد کو ساتھ دے گی ان کی پریشانیوں میں. سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں, سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. دونوں ایک گاؤں سے گزرتے ہیں اور اس گاؤں والوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن بڑے بخیل تھے وہ لوگ, بڑے کنجوس تھے وہ لوگ, مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. اور خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک گھر ہے, اس کی دیوار گرنے کو ہے, اس کی دیوار ابھی گرنے پر ہے. حضرت خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ لگا کر معجزانہ طور پر اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں. نبی تھے
جیسے ہاتھ لگاتے ہیں معجزانہ طور پر دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی شخصیت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں آپ نے اس گھر کو سنبھالا، کیوں آپ نے اس دیوار کو صحیح کیا؟ بڑے بخیل لوگ، بڑے کنجوس لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کی، دیوار کو گرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو دیوار ہے، جو گھر ہے، یہ دو یتیم بچوں کی گھر ہے، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، اور اس باپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے یتیم بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس خزانے کی حفاظت ہو جائے، اس لیے میں نے اس دیوار کو کھڑا کیا۔ حاضرین گرامی غور کیجئے، موسیٰ خضر علیہ السلام جو دیوار کھڑا کر رہے ہیں اس کی وجہ انہوں نے بیان کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان کا باپ جو یتیم بچے ہیں، ان کا باپ بڑا نیک تھا، اس لیے میں نے ان کے خزانے کی حفاظت کی، اس لیے میں نے ان کے خزانے کی حفاظت کی۔ تو دیکھیے اولاد کی فیوچر میں آنے والی مصیبتوں میں ماں باپ کی نیکیوں کا ساتھ دیتی ہے، ماں باپ کی نیکیوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد کا فیوچر بنے تو خود نیک بنے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ماں باپ کے لیے بھی خود نیک ہوں گے، رشتے تقوی اور اخلاق کی بنیاد پر قائم ہوں گے، تو ان کی گود میں جو اولاد پلے گی، ان کی گود میں جو اولاد جنم لے کر آگے بڑھے گی، وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ کل روز قیامت ایک انسان کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، نیکیاں بڑھ رہی ہوں گی، وہ انسان پریشان ہوگا کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں نیکیاں نہیں کی، کہاں سے آ گئی اتنی نیکیاں؟ اللہ رب العالمین کہے گا یہ تیری کی ہوئی نیکیاں نہیں، باستغفار ولدک لک، تو نے اپنی زندگی میں اپنے پیچھے جو نیک اولاد تم چھوڑ کر آئے ہو، وہ نیک اولاد تمہاری دنیا سے جانے کے بعد تمہارے لیے استغفار کر رہی تھی، تمہارے لیے دعائیں کر رہی تھی، اس لیے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ تمام برکتیں کب ملیں گی؟ یہ تمام برکتیں ہماری زندگی میں کب میسر ہوں گی؟ اس وقت میسر ہوں گی جبکہ یہ رشتہ زوجیت، میاں بیوی کا رشتہ تقوی کی بنیاد پر رکھا گیا ہو، اخلاق کی بنیاد پر رکھا گیا ہو۔ تو یہ رشتہ زوجیت بڑا عظیم رشتہ ہے، بڑا بابرکت رشتہ ہے، اگر رشتہ اسلام کی کنڈیشنز میں قائم ہو، اسلام نے جو شرائط بیان کیے ان شرائط کی روشنی میں قائم ہو۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ رشتہ اپنے تقدس کو کھو رہا ہے، آج یہ رشتہ اپنی عظمت کو کھو رہا ہے، اس کی عظمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی سوچ پھیلائی جا رہی معاشرے میں کہ نکاح بڑا بوجھ ہے، نکاح بڑا بوجھ، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جو چیز چاہیے نکاح کے بغیر بھی مل رہی ہے، نکاح کے بغیر بھی مل رہی ہے، اور نکاح کو بوجھ کے طور پر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بڑی چال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے ذریعے ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، ہمارے دماغ تک وہ میسج پہنچ جاتا ہے کہ نکاح بڑا بوجھ ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح بوجھ نہیں، یہ عظیم رشتہ ہے، بابرکت رشتہ ہے۔ اس رشتے کو جیسے دین نے قائم کیا ہے ویسے قائم کر کے دیکھو کیسی برکتیں زندگی میں آئیں گی۔ اور دوسری بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، رشتہ تقوی اور اخلاق کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لیکن آج یہ رشتہ جب ہوتا ہے نہ تقوی دیکھا جاتا ہے، نہ اخلاق دیکھا جاتا ہے، نہ دینداری دیکھی جاتی ہے، بس مالداری دیکھ لیا، بس حسن و جمال دیکھ لیا، بس خاندان کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد چند مہینے بھی نہیں گزرتے پھر وہی لڑائی جھگڑے، پھر اگر لڑائی جھگڑے اور آگے بڑھیں تو ابھی 6 مہینے پہلے، سال پہلے جو رشتہ قائم ہوا تھا پھر اس کو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی، پھر اس کو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ حاضرین گرامی، تقوی اور اخلاق کی بنیاد پر رشتے قائم ہونے چاہیے، اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج نوجوان مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہیں، اور غیر مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر آئیے اپنے طور پر چلے جائیں اور کورٹ میں جا کر کورٹ میرج کر لیں، ایک وکیل کے سامنے قبول کر لیا اور سمجھ جاتے ہیں کہ ہم شادی کر لیے اور میاں بیوی کیسے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تم وہ اپنی جگہ کافر رہو، تم اپنی جگہ مسلمان رہو اور میاں بیوی بن کر زندگی گزارو، ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا۔ ایک کافر مرد کی زوجیت میں ایک مومن عورت رہ نہیں سکتی،
اور ایک مومن عورت کافر شوہر کی زوجیت میں ہی نہیں رہ سکتی. دونوں کا بیک وقت مسلمان ہونا ضروری ہے. لیکن آج یہ چلن عام ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے پیچھے اور مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ. نعوذ باللہ. حاضرین گرامی اس کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. یہ ارتداد ہے, یہ ارتداد ہے. دین کو چھوڑنا ہے. ہم اس کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. میری اپنی ذمہ داری ہے, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, گھر کے ہر سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وقت پر اپنے بچوں کا نکاح کرائیں اور تقوی اور اخلاق کی بنیاد پر کرائیں, تاکہ معاشرے میں جو فتنے ہم دیکھ رہے ہیں, پھر جو خون کے آنسو جو رونے پڑتے ہیں, وہ خون کے آنسو رونے کا موقع نہ ملے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رشتہ زوجیت کو تقوی اور اخلاق کی بنیاد پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم.